کہ پچھلے 8 ماہ میں باجوہ صاحب نے جو کیا ملک کے ساتھ، صرف نواز شریف کو راضی رکھنے کے لیے، شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے، ان کو مسلط رکھنے کے لیے جو ملک کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، یہ ملک زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ. تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک چیز تو اسٹیبلشمنٹ بتا دینا کہ ہم نے یہ 8 ماہ ان کو مسلط رکھا تھا، پاکستان کو ایک یہ فائدہ ہوا، ایک فائدہ تو بتا دیں. مسئلہ یہ ہوا تھا، باجوہ صاحب جو ان سے ملتے تھے، شہباز شریف سے، مریم نواز سے، مولانا فضل الرحمان سے، زرداری سے، بلاول سے، مجھے اب کوئی شک نہیں ہے کہ 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو باجوہ صاحب نے اپنے ادارے کے انٹرنل معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے تھے، بڑے حساس، اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر میں نے اب ان کی سپورٹ وڈرا کی اور یہ حکومت گری تو پہلی پریس کانفرنس کر کے یہ وہ باتیں بتا دیں گے جو بہت حساس باتیں تھیں. اگر وہ باتیں باہر آ جاتی ہیں تو ادارے کے اندر بڑے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. باجوہ صاحب نے کیا کیا کہہ کر ان سے یہ حکومت گروائی تھی عمران خان کی. دوسرا، مجھے اب کوئی بعید نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کوئی ان کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی تھی، ان کی باتیں یہ بھی کرتے ہوں گے کہ جی اگر آپ نے ہماری حکومت کو گرنے دیا، نہ بچایا، تو ہم یہ آڈیو اور ویڈیو جاری کر دیں گے کہ آپ کیسے ہم سے ملتے تھے اور کیا کیا باتیں کرتے تھے. کہاں کہاں جاتا ہے پچھلے 8 ماہ میں، اپنے دفتر میں کتنا بیٹھا اور 2 عمارتوں میں جا کے کتنا بیٹھا ہے، کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں جو رانا سنولر نے دہشت گردی کی اس کا ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور تھا. کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے الیکشن میں چلے جاؤ. عمران خان ابھی بھی شاید اتنا بری طرح سے آپ کو نہ ہرائے، جتنی تاخیر سے الیکشن میں جاؤ گے اتنی بری طریقے سے عمران خان تمہیں ہرائے گا، کیونکہ تم ہر آنے والے دن کے ساتھ تباہی اور بربادی میں اضافہ کرو گے. السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں. کل عمران خان صاحب یہاں پہنچیں گے، انتظامات جاری ہیں، کارکنان مختلف شہروں سے پہنچ رہے ہیں. صدیق بھائی، کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ، کیا جوش و جذبہ ہے؟ یار جوش و جذبہ تو ابھی آپ دیکھیں وہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تو آپ نہیں چلا سکیں گے. شہباز شریف صاحب کو جن الفاظ میں وہ یاد کر رہے ہیں، جس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں، وہ آپ چلا نہیں سکیں گے، تو مناسب نہیں ہے. میں تو آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا. باقی یار دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اس وقت تک جوش و خروش ہے، جو صورتحال ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کل واقعی راولپنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور میرے خیال ہے کہ یہ جو یہاں پہ اسٹیج بن رہا ہے سروے آف پاکستان کے سامنے، اس کے سامنے یہ فیض آباد اور شمس آباد کے درمیان، میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ یہاں سے لے کے اور صدر سے آگے تک لوگ ہی لوگ ہوں گے. یہاں سے لے کے صدر کے آگے تک، صدر سے آگے پیچھے کئی کلومیٹر فاصلہ بن جائے. آپ اصل اس بات تک نہیں پہنچے، یا آپ پنڈی کے ہیں؟ جی اچھا، صدر کے آگے تک بن جائے گا. جی بالکل، ہم اس بات تک پہنچ گئے. اچھا، آپ مجھے یہ بتا دیں، ایک نئی تعیناتی بھی ہو گئی ہے، کیا اثر پڑے گا سیاست پہ اور کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں، اثر کیا پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن پڑھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں باجوہ صاحب نے جو کیا ملک کے ساتھ، صرف نواز شریف کو راضی رکھنے کے لیے، شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے، ان کو مسلط رکھنے کے لیے جو ملک کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، یہ ملک زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ. اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جو انہوں نے کیا، دیکھیں انہوں نے جو چیزیں کی ہیں، یا تو یہ ہونا کہ ملک کے لیے کی ہوتی، ملک کو ایک چیز فائدہ ہوئی ہوتی، عوام کو فائدہ، وہ تو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ تو 2 خاندانوں کو، ان کی کرپشن، لوٹ مار، تباہی، بربادی. اور عوام کو کیا ملا؟ بے روزگاری، مہنگائی، خودکشیاں، مایوسی، ضلالت، خواری، اور کیا ملا عوام کو؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک چیز تو اسٹیبلشمنٹ بتا دینا کہ ہم نے یہ 8 ماہ ان کو مسلط رکھا تھا، پاکستان کو ایک یہ فائدہ ہوا، ایک فائدہ تو بتا دیں. مسئلہ یہ ہوا تھا، باجوہ صاحب جو ان سے ملتے تھے، شہباز شریف سے، مریم نواز سے، مولانا فضل الرحمان سے، زرداری سے، بلاول سے، مجھے اب کوئی شک نہیں ہے کہ 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو باجوہ صاحب نے اپنے ادارے کے انٹرنل معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے تھے، بڑے حساس، اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر میں نے اب ان کی سپورٹ وڈرا کی اور یہ حکومت گری تو پہلی پریس کانفرنس کر کے یہ وہ باتیں بتا دیں گے جو بہت حساس باتیں تھیں. اگر وہ باتیں باہر آ جاتی ہیں تو ادارے کے اندر بڑے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. باجوہ صاحب نے کیا کیا کہہ کر ان سے یہ حکومت گروائی تھی عمران خان کی. دوسرا، مجھے اب کوئی بعید نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کوئی ان کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی تھی، ان کی باتیں یہ بھی کرتے ہوں گے کہ جی اگر آپ نے ہماری حکومت کو گرنے دیا، نہ بچایا، تو ہم یہ آڈیو اور ویڈیو جاری کر دیں گے کہ آپ کیسے ہم سے ملتے تھے اور کیا کیا باتیں کرتے تھے. کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جس طرح سے اتحادیہ آئے، جو چیزیں ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کس نے یہ حکومت بنوائی اور کس نے ان کو مسلط رکھا. مجھے بتائیں، ایک وہاں پہ رکن اسمبلی کھڑا ہو کر کہتا ہے اسمبلی میں کہ میں نے زرداری کو کہا کام نہیں ہوا، شہباز شریف کو کام نہیں ہوا، احسن اقبال کو کام نہیں ہوا، پھر میں نے سیکٹر کمانڈر کو کہا. تو آپ نے سیکٹر کمانڈر کے خلاف کیا کیا؟ سیکٹر کمانڈر کا کیا کام ہے اس کی اسکیمیں ڈلوانے کا؟ تو بدترین حالات پچھلے 8 ماہ میں رہے ہیں. تباہی، بربادی، انسانی حقوق کی پامالی، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، جبر ہوا، تشدد ہوا، ننگا کیا، کرنٹ لگایا، 25 مئی کو جو کیا، رینجرز کے ذریعے جو کروایا. یار کو حد ہے نا، اس سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملک کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ ٹھیک ہے، یا آپ پھر کوئی 30-40 سال بعد پھر کوئی کہے گا کہ یہ جو کچھ ہوا تھا یہ سیاسی غلطی تھی. یہ سیاسی غلطی نہیں تھی. 71 والی تو چلیں ہوتی رہے گی ڈسکشن، یہ پچھلے 8 ماہ میں جو ہے یہ سیاسی غلطی نہیں تھی. اس حکومت کی اوقات ہے. رانا سنولر کی آپ نکالیں کہ کہاں کہاں جاتا ہے پچھلے 8 ماہ میں، اپنے دفتر میں کتنا بیٹھا اور 2 عمارتوں میں جا کے کتنا بیٹھا ہے، کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں جو رانا سنولر نے دہشت گردی کی اس کا ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور تھا. اچھا، مجھے یہ بتا دیں، آپ جب لاہور سے لبرٹی سے خان صاحب نکلے
آپ بھی کنٹینر پر موجود تھے, میں بھی موجود تھا. اس کے بعد وزیر آباد ان پہ فائرنگ کی گئی, حملہ کیا گیا, جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. کہا جا رہا ہے راولپنڈی بھی مکمل پلان تیار ہے عمران خان کو مارنے کا. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں تھریٹس تو ہیں خان صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, تھریٹس ان کو ہیں, لیکن اس وقت جو ظاہر ہے بات چیت چل رہی ہے انتظامیہ کے ساتھ وہ یہی چل رہی ہے کہ خان صاحب پریڈ گراؤنڈ میں اتریں اور بیک سائڈ سے ہی وہ پریڈ گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے فیض آباد سے ہوتے ہوئے یہ اسٹیج تک آ جائیں تاکہ سیکورٹی کے فل پروف انتظامات ہوں, اور وہیں سے خطاب کر کے اور وہیں سے وہ جو ہے واپس پریڈ گراؤنڈ کی طرف چلے جائیں. اس لیے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ وہاں پہ اجازت دی جائے. ایک طرف آپ خود تھریٹ لیٹر جاری کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, پھر آپ ان کو پریڈ گراؤنڈ اترنے کی اجازت بھی نہیں دیتے, تو یہ تو پھر آپ کی منافقت ہے. جی صدیق جان میرے ساتھ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تھریٹ ہیں لیکن خان صاحب یہاں پہنچے گے. صدیق بھائی آپ کی بھی کچھ دن پہلے عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, یقیناً آپ نے اس حوالے سے بھی بات کی ہوگی. کیا پلانس ہیں خان صاحب کے, اور خان صاحب کتنے پرجوش ہیں, خان صاحب کا کیا جذبہ ہے؟ دیکھیں خان صاحب جب کوئی کہتا ہے نا کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے, تو میں کہتا ہوں کب وہ کانفیڈنٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت ہر آنے والے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھائے گی, بے روزگاری بڑھائے گی, تباہی بڑھائے گی, بربادی بڑھائے گی. پلان ان کے پاس ہے نہیں, فوکس ان کا ہے نہیں. حکومت یہ اپنی ذات کے لیے آئے ہیں, اپنے کرپشن کیسز کے لیے آئے ہیں, لوٹ مار کے لیے آئے ہیں. تو جب ان کا فوکس ہی نہیں ہے عوام کے, تو عوام کو انہوں نے کیا دینا, اور جب عوام کو انہوں نے دینا کچھ نہیں تو عوام کی نفرت ان کے خلاف بڑھتی جائے گی. میں اور سمیع ابراہیم صاحب ایک اہم حکومتی شخصیت کے ساتھ بیٹھے تھے کسی اور معاملے میں. اس حکومتی شخصیت نے کہا کہ میں نے یہ رائے دی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے الیکشن میں چلے جاؤ. عمران خان ابھی بھی شاید اتنا بری طرح سے آپ کو نہ ہرائے, جتنی تاخیر سے الیکشن میں جاؤ گے اتنی بری طریقے سے عمران خان تمہیں ہرائے گا, کیونکہ تم ہر آنے والے دن کے ساتھ تباہی اور بربادی میں اضافہ کرو گے.